दोस्तों मैं हूं आदिल खान आजाद। आज है 12 दिसंबर 2024। आप देख रहे हैं आजाद बुल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज। इस शो में आज आपको दिखाएंगे पूरे वेस्ट बैंक को इजराइल में मिलाने का खतरनाक काम हुआ शुरू। पैलेस्टीनियन नेशनल काउंसिल ने किया कंफर्म। नॉर्थ गजा में 4000 फलस्तीनी लापता, सड़कों पर पड़ी हैं बॉडीज, रेस्क्यू टीम्स पर की जा रही फायरिंग। दूसरे दिन फिर कोर्ट पहुंचा नेतन्याहू, दलाली के इल्जाम पर दिया चौंकाने वाला जवाब। सीरिया में आईडीएफ को सता रहा आने वाले खतरे का खौफ। उधर एचटीएस लीडर ने वेस्ट को भेजा इत्मीनान से रहने का पैगाम। और सऊदी अरब में लगेगा सबसे बड़े खेल का मेला, 2034 में करेगा फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी। तो ये थी कुछ हेडलाइंस, खबरें इससे ज्यादा होंगी और तफसील से होंगी। सबसे पहली खबर कुछ न्यूज नेटवर्क के हवाले से देख लीजिए। वेस्ट बैंक को पूरा इसराइल में मिला लेने का जो प्लान स्मोट्रिच ने अभी पिछले कुछ दिनों पहले कहा था, इजरायली फाइनेंस मिनिस्टर ने खोला था, उस पर काम शुरू हो गया है। और इस बात की तस्दीक खुद पैलेस्टीनियन नेशनल काउंसिल ने की है कि ये गंदा खतरनाक खेल शुरू हो चुका है। पूरे वेस्ट बैंक को कब्जाना, यानी पूरे फलस्तीन को कब्जा लेना, क्योंकि गजा में तो ऑलरेडी आईडीएफ है। पूरे का पूरा फलस्तीन कब्जा लिया जाएगा। और यह बताया गया है कि एनेक्सेशन जो है, एनेक्सेशन का काम जो है वो इंप्लीमेंट किया जाने लगा है। वेस्ट बैंक को पूरे का पूरा, वेस्ट बैंक की जमीनों को कब्जाने का काम शुरू हो चुका है। एक्सट्रीमिस्ट मिनिस्टर जो है बेजलेल स्मोट्रिच, कट्टरपंथी उग्रवादी मंत्री है इजराइल का, ये स्मोट्रिच बेन गविर के अलावा जो दूसरा है, इसने प्लान खोला था। और कहा गया है पैलेस्टीनियन नेशनल काउंसिल के एक बयान में कि काउंसिल ने ये नोट किया है कि पहले एस्केलेशन में 94 डूनम्स जमीन, खेती काश्तकारी की जो जमीन है, 94 डूनम का जो एकड़ में आप समझिए कि 23.22 एकड़, यानी लगभग 23.25 एकड़ जमीन। आप कहेंगे ये क्या होती है? आप फलस्तीन का नक्शा देखिए, वेस्ट बैंक का नक्शा देखिए, इतना सा छोटा सा पूरा फलस्तीन था, उसमें से भी वेस्ट बैंक इतना सा बचा है, उसमें 23 एकड़ खेती की जमीन वो कब्जा ली गई है पहले ही शॉट में। एग्रीकल्चरल लैंड 23 या 94 डूनम या 23 एकड़, 23.25 एकड़, ये बेत जाला में हुआ है। ये बैतलेहम के वेस्ट में है, वेस्ट बैंक में। और काउंसिल ने इस एक्ट की निंदा की है, मजम्मत की है। उन्होंने कहा है कि एक तरीका है सिस्टमैटिक सेटलमेंट पॉलिसी का, और ये तमाम इंटरनेशनल कानूनों की खिलाफ वर्जी है। उन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी से इस पूरे मामले में मुदाखलत करने की बात की। इसका होगा क्या? आप किसी से किसी की जमीन छीन लोगे, वो क्या करेगा? दूसरे मुल्क भागेगा। फिर आप उसकी पूरी जमीन छीन लोगे, उसका मुल्क छीन लोगे, वो क्या करेगा? वो रेजिस्ट करेगा। यही तो हुआ गजा में भी। दुनिया भर क्या जानती नहीं है कि इजराइल ने किस तरीके से फलस्तीनियों की जमीनों को कब्जाया है, जो दे दिया गया था उसके अलावा। यही होता है। फिर कोई भी जो है वो जाता है हथियार उठाने के रास्ते पे, फिर एक जंग होती है, फिर ये मारते हैं, फिर इनका बदला राइट टू डिफेंड कहलाता है, ये सही हो जाते हैं और वो पूरा मुल्क खत्म। ये एक पॉलिसी है, उकसाओ फिर अपने मकसद में कामयाब हो, वरना ऐसे ही अगर कामयाब हो रहे हैं और ये कहीं भाग रहे हैं तो अब आप समझिए पूरे वेस्ट बैंक को। और याद रखिएगा, इसे कनेक्ट करिएगा, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप जनवरी में अमेरिकन प्रेसिडेंट की सीट संभाल रहे हैं। जितना इजराइल कब्जा लेगा उतना उसका हो जाएगा। ऐसे मोहर लगाएंगे, चलो ठीक है, हो गया, अब लड़ाई माफ करो, जो इनके पास है इनके पास रहने दो। यही सीरिया के गोलान हाइट्स में हो रहा है। आप इसे डोनाल्ड ट्रंप से जोड़कर जरूर देखिए। आगे बढ़ते हैं। एक और हिला देने वाली खबर जो है वो कुछ न्यूज़ नेटवर्क ने शेयर की रात। उन्होंने बताया कि नॉर्थ गजा में जो करीबन पिछले 65 दिन से जुल्म जबर का सिलसिला जारी है आईडीएफ की तरफ से, उसमें 4000 फलस्तीनी अभी लापता हैं। वो या तो मारे गए हैं या लापता हैं। ये वो कहाँ हैं नहीं पता, क्योंकि उनके बारे में पता करने का कोई भी रास्ता सूझ नहीं रहा है। अगर बाहर एम्बुलेंस उन्हें ढूंढने जाती तो एम्बुलेंस पर गोलियां बरसाई जाती। हमने लाइव, पूरी दुनिया ने वो फुटेज देखा, जो कि एक वॉर क्राइम है, जेनेवा कन्वेंशन के खिलाफ है। इसके अलावा अगर रेस्क्यू टीम्स जाती हैं तो उन्हें भी गोली मार दी जाती है। 1000 मेडिकल स्टाफ लगभग जो है वो मारा जा चुका है गजा में। और ये नॉर्थ गजा का हाल है। वो ये बताते हैं एम्बुलेंस उन तक पहुंच नहीं पा रही हैं। इजराइल अथॉरिटीज जो हैं उन्होंने मेडिकल सप्लाईज देने से, मेडिसिन देने से मना कर दिया है। ये डायरेक्टर ने बताया और किसी आम आदमी ने नहीं बताया है, हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़े हुए और हेल्थ मिनिस्ट्री के डायरेक्टर ने बताया है, गजा की हेल्थ मिनिस्ट्री के। उन्होंने कहा कि लाशें यहाँ वहाँ सड़कों पर बिखरी हुई हैं।
انہیں کتے اور بلیاں نوچ رہے ہیں، ہم ان تک نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ آپ نے یہ پورا گرافک پلیٹ تو دیکھ ہی لیا ہوگا، آپ سمجھ ہی رہے ہوں گے۔ ہم انہیں لا نہیں سکتے کیونکہ ہم پر سیدھی گولی چلائی جاتی، یہ حال ہے۔ دوسرا گرافک پلیٹ دیکھیے، اور اس میں آپ کو پتا چلے گا ایک پیمانہ ہے، ایک اسکیل ہے، دوسری طرف ایک ایکس رے ہے جس میں آپ کو ایبڈومن میں جو ہے، پیٹ کے نیچے ایبڈومن میں آپ کو وہ گولی دکھ رہی ہوگی جو یہاں اس کپڑے پر گولی رکھی ہے۔ یہ گولی ایک 8 سال کے بچے کے ایک اسرائیل کے بزدل نالائق فوجی نے ماری جب وہ بچہ 8 سال کا گھر سے باہر کھیل رہا تھا۔ 8 سال کا بچہ کس کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے؟ پلیئنگ آؤٹ سائڈ یور ہوم ایز این 8-year-old child in Gaza should not be death sentence۔ کہ ایک 8 سال کے بچے کے طور پر اپنے گھر سے غزہ میں باہر کھیلنا آپ کی موت کا پروانہ نہیں ہو سکتا، آپ کی موت کی سزا تو نہیں بن سکتی، لیکن بچے کو مار دیا گیا۔ ایسے گولی اس کے ایبڈومن میں ماری گئی۔ یہ ایکس رے، یہ گولی، یہ پیمانہ اور یہ لکھا ہوا ہے۔ اور یہ امریکن ڈاکٹر ہیں، امریکن ڈاکٹر جو اب بھی غزہ میں سروس کر رہی ہیں، ممی سید، انہوں نے بتایا ہے، یہ ایمرجنسی فزیشین ہیں، ناصر ہاسپٹل غزہ میں یہ سروس دے رہی ہیں۔ انہوں نے بتایا ہے کہ بچے کیا جھیل رہے ہیں غزہ میں۔ ان کا 8 سال کے بچے کو یہ لوگ گولی مار رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ فوج ہے؟ یہ جنگ ہے؟ بڑھتے ہیں آگے، اور یہ جو آپ فوٹو دیکھ رہے ہیں یہ ایمان الشنتی کا فوٹو ہے، ہماری بہن کہہ لیجئے ویسے بھی اور پیشے کے حساب سے بھی۔ یہ ایک جرنلسٹ تھی، 38 سال کی نہیں رہی، 3 بچوں کے ساتھ، میاں کے ساتھ یہ ایک ایئر اسٹرائک میں ماری گئی، شہید ہو گئی۔ اور بیفور ہر کلنگ پیلسٹینین جرنلسٹ ایمان الشنتی اپنے مارے جانے سے کچھ گھنٹوں پہلے ہی انہوں نے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر پوسٹ کیا تھا کہ ہم اب تک زندہ ہیں۔ کتنی حیرت کی بات ہے! کیا ہمیں زندہ ہونا چاہیے تھا جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے؟ ان کے بیٹے کے بارے میں ڈیٹیل ہے کہ وہ مارا گیا، جبکہ میں نے اپڈیٹڈ خبر میں ان کے فوٹو کے بنا جو آئی ہے اس میں پڑھ لیا کہ ان کے 3 بچے، ان کے میاں سب مارے گئے۔ یہ جرنلسٹ تھی۔ یہ روز کا دکھ ہے، 100 لوگ جرنلسٹ تو اب تک مارے جا چکے ہیں غزہ میں، اور یہ اسرائیل کا ایک فوجی ہے۔ اس کا جوش دیکھ لیجئے، غزہ کو تباہ کر دیا ہے، نارتھ غزہ کو تو پوری طریقے سے تباہ کر دیا ہے، اور یہ اس کا جشن منا رہا ہے، پورا ویڈیو بنا کے کہہ رہا ہے دیکھیے کیا بیچ دکھ رہا ہے، دور سمندر دکھ رہا ہے نا، کہہ رہا ہے دیکھیے سمندر کا کنارہ بیچ، اصل میں بیچ نہیں دکھا رہا، یہ دنیا کو اپنے سوشل میڈیا پر پوسٹ کر کے غزہ کی تباہی دکھا رہا ہے جو حیوانوں نے کی ہے۔ اس طریقے سے جنگ لڑی جاتی ہے، سب کچھ تباہ، آپ نے کیا چھوڑا ہے؟ یہ جنگ ہے؟ اسے دنیا جینوسائیڈ کہہ رہی ہے۔ کیا یہ جنگ ہوتی ہے ایسی؟ ہم نے کہاں کی ایسی جنگ دیکھی ہے؟ اور اس پر چپ ہے وہ سب لوگ، ان سب پر لعنت ہے جو اسے سیلف ڈیفنس بتا رہے ہیں، ان سب پر لعنت ہے۔ ایک دن یہ سیلف ڈیفنس آپ کے دروازے تک آئے گا، کوئی اور کر سکتا ہے؟ کیا آپ نے سوچا ہے؟ گھڑی کی سوئی کبھی ایک جگہ نہیں رہتی، کبھی پوری اپوزٹ ہوتی، کبھی مل جاتی ہے۔ وقت تو سب کا بدلتا ہے، کوئی سپر ڈوپر پاور نہیں ہوتا سر۔ انسانیت کے لیے اگر آپ اپنی بات کہتے ہیں کہ ہیومینٹی کے لیے ہم آگے، پلیز شو، دکھائیے۔ یہ ہو رہا ہے۔ سوری، میں اسٹک رہنا چاہتا ہوں نیوز سے، لیکن کیا کروں، جذباتی ہوں۔ جب تک ٹی وی میں تھا تب تک ہم اسکرپٹ سے رہتے تھے، اب اسکرپٹ لکھتا ہی نہیں ہوں تو اسٹک کیسے رہوں گا؟ یہ میرا ولاگ ہے، جنہیں میرا طریقہ پسند نہیں ہے میں ان سے بہت ہی عزت سے کہتا ہوں مت دیکھیے گا، کیونکہ آپ کسی کا پرسنل چینل دیکھ رہے ہیں، اور آپ مجھ سے صرف خبر سننا چاہتے ہیں تو بتا دیجئے گا، میں پرسنل بالکل نہیں ہوں گا، اپنا ویوز رکھنا چھوڑ دوں گا، آپ اپنا ویوز رکھیے گا۔ نیتن یاہو کی دوسرے دن گواہی ہوئی کورٹ میں، اور بندے کو جب پیش کیا گیا تو اس نے حیرت، ان سے پوچھا گیا، اصل میں ایک والا کر کے ایک بڑی ویب سائٹ ہے اسرائیل میں، تو یہ پتا چلا کہ انہوں نے اسے بکوانے کے لیے جو ہے کچھ مانڈوالی کی تھی، کچھ دلالی کی تھی۔ تو نیتن یاہو نے چوکانے والی بات بتائی، کہا کہ ہاں میں نے اس کے سٹاف کو ہٹوانے، بدلنے، اسے بکوانے کی بات کی تھی، لیکن اس لیے کیونکہ اس والا ویب سائٹ کا جو مالک تھا وہ میری بات ہی نہیں مان، یہ 2013 کی بات ہے جب یہ پی ایم تھا، کہ وہ میری بات ہی نہیں مان رہا تھا۔ میں اس سے کہہ رہا تھا کہ اپنی ویب سائٹ کو تھوڑا سا اور دکشن پنتھی بناؤ، کٹر بناؤ، مطلب اسرائیلیوں کے حقوقوں کی بات جم کر کرو، فلسطینیوں کی نہیں۔ مطلب ایک طریقے سے نا انہیں کہا جاتا ہے ساؤتھ ونگ کو کہ جو معاف کیجیے گا میرا بٹن کھلا رہ گیا، خیر کوئی بات نہیں، میں نے لائیو آپ سے معافی مانگ لی۔
تو وہ جو ہے 2013 میں یہ کہتا ہے، مطلب یہ کٹر پنتھی جو ہوتے ہیں ان کی صرف راشٹرواد گھسا ہوتا ہے. آپ راشٹرواد تو سمجھتے ہیں نا، راشٹرواد کی آڑ میں یہ ہر کرائم کرتے ہیں، ہر طرح کی نفرت انڈھیلتے ہیں، ہر گندا کام کریں گے، گھپلے کریں گے، اور نام ہوگا راشٹرواد کا. تو راشٹروادی وچاردھارا میڈیا میں لانے کے وہ کہہ رہے تھے، اور والا نیوز کا جو ویب سائٹ کا جو مالک تھا وہ مانا ہی نہیں، لہٰذا ایلووچ اس کا نام تھا. تو پھر یہ بعد میں بک گئی، لیکن نیتن یاہو پر الزام لگا کہ انہوں نے دخل دیا اپنے فائدے کے لیے، میڈیا کو اپنے طریقے سے توڑنے مڑوڑنے کے لیے، اور دلالی بھی کھائی. الزام کرپشن کا تھا تو نیتن یاہو نے یہ گواہی دی، لیکن چونکا دیا یہ کہہ کر کہ وہ تھوڑا سا جو ہے نا ویسا فار رائٹ نہیں ہو رہے تھے، ویسا سوچ نہیں رہے تھے. تو ہم نے جو کہا کہ رائٹ ونگ اگر نہیں بنو گے تو پھر ہم تمہارے لیے نئے مالک ڈھونڈیں گے. اور کیا ہے، کیونکہ مالک نے کہا تھا میرے اسٹاف کو میں کیسے چینج کر سکتا ہوں، ان کا دماغ کیسے چینج کر سکتا ہوں. بولے پھر اسٹاف چینج کر دو. یہ ساری باتیں ہوئی تھی. ہاں، اسرائیلی فوج جو بڑھ رہی ہے سیریا کے علاقوں میں، وہ یہ کہتی وی ڈونٹ نو ہاؤ دا ریبلز ول ایکٹ. IDF کمانڈر نے ٹائمز آف اسرائیل کو یہ بتایا. ٹائمز آف اسرائیل پورا کور کرنے کے لیے ساؤتھ سیریا میں پہنچا تھا. وہاں پر کہا کہ جب یہ باغی ریبل جو ہے جب ریئیکٹ کریں گے تو ہم جانتے نہیں کیا ہوگا، وہ کس طریقے سے ریئیکٹ کریں گے، وہ کس طریقے سے حملہ کریں گے. تھوڑے سے خدشے ہیں، حالانکہ انہوں نے کہا کہ ہماری تیاری. دیکھیے، خدشے اور ڈر ظاہر کرنے کے بعد ہمیشہ یہ کہہ دینا کہ ہماری تیاری پوری ہے، آپ بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ پہلے کی بات صحیح ہے یا دوسری. STS کا جو یہ لیڈر ہے جس نے بشر الاسد کی حکومت کا تختہ پلٹ کیا ہے، اس بندے نے ایک پیغام بھیجا ہے پورے ویسٹ کو کہ نو ریزن فار دا ویسٹ ٹو فیئر سیریا آفٹر اسد فال. بشر الاسد کی حکومت ختم ہونے کے بعد آپ لوگوں کو ڈرنے کی کوئی بھی ضرورت ہے. جو نیا نظام قائم ہونے جا رہا ہے سیریا میں، وہ اس سے آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے تعلقات پہلے جیسے بہتر رہیں گے اور اس سے بہتر ہوں گے. STS کا جو لیڈر ہے ابو محمد گولانی الجولانی بھی کہتے ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم اب ایک نئی جنگ شروع نہیں کرنا چاہتے. انہوں نے کہا کہ ہم سولوشن نکالنا چاہتے ہیں سیریا کی ریکوری کا، اس کی بہتری کا، اور آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اور ایران کی پراکسی سے بھی نجات پانا چاہتے ہیں. لیکن انہوں نے اپنے بیان میں اس بارے میں نہیں بولا جو اسرائیل نے حملے کر کے سیریا کی نیوی کو پورا تباہ کر دیا، ملٹری کو تباہ کر دیا 80% تک. ان کے بارے میں، اسرائیلیوں کے بارے میں ان کے منہ سے ایک لفظ نہیں پھوٹا. کیا چکر ہے باس؟ ڈر لگتا ہے یا دوستی ہے اسرائیل سے؟ آپ فلسطینیوں کا تو چھوڑیے، غزہ کا لوگ کہہ رہے ہیں انتقام لو انتقام، میں تو کہہ رہا ہوں اپنا لے لو یار. سیریا کے ایک ایک ذرے کی، ایک ایک تنکے کی ذمہ داری آپ کی تھی. جیسے ہی اسد دیش چھوڑ کر بھاگے اور آپ کے رہتے ہوئے پوری نیوی تباہ ہو گئی، ملٹری تباہ ہو گئی، آپ کے اس منہ شریف سے ایک لفظ نہیں نکلا غصے کا. اوپر سے خیر چھوڑیے، ابھی تو آپ کے بارے میں بہت کچھ آنا باقی ہے. لوگ یہ کہہ رہے ہیں فی الحال نیا سیریا کا جو نظام ہے، نیا کانسٹیٹیوشن ہے، وہ 6 مہینے میں لاگو ہو جائے گا، ڈرافٹ ہو جائے گا. ترکش میڈیا نے رپورٹ دی ہے، یعنی ایک نیا قانون، ایک نئے قوانین آئیں گے، اس کے تحت جو ہے سیریا اب چلے گا. تہران ٹائمز ایران کا اخبار ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ اسرائیل کو سیریا میں ایک فرما بردار نوکر چاہیے تھے. فرما بردار ان کی خدمت کرنے والے ہیں، اور وہ انہیں مل گئے. اب یہ اشارہ وہی STS اور باقی باغی لوگوں کی طرف تھا، اور وہ لوگ چپ ہیں. باقی سب پہ تو کر رہے ہیں لیکن ادھر چپ ہے. کیوں نہیں بول رہے ہیں پتہ نہیں ہے. ایک اور ہیڈ لائن ہے سر، افغانستان کے منسٹر کے بارے میں ہم نے آپ کو خبر دکھائی تھی، خلیل الرحمان حقانی، جو کہ منسٹر آف ریفیوجی تھے ڈپارٹمنٹ کے. خلیل الرحمان حقانی کا انتقال ہو گیا، ان کے ساتھ 6 اور لوگ مارے گئے ہیں، کئی لوگ زخمی ہیں. بم بلاسٹ ہوا تھا بتایا جاتا ہے ان کے آفس میں، منسٹری میں. ان کے جبکہ بھتیجے نے بتایا وہ ظہر کی نماز پڑھ کے جب 11 دسمبر کو نکل رہے تھے تب ان پر حملہ ہوا، اور کل رات ان کی موت کا اعلان کیا گیا. خیر، اور اب نیوز کی ہیڈ لائن دیکھ لیجئے. سعودی عرب کو 2034 کی فیفا ورلڈ کپ کی میزبانی حاصل ہو گئی ہے. بہت سے لوگ کہیں گے یہ کھیل ویل، دیکھیے ہر نیوز کو، فلسطین کو ان سے الگ ان کا ابھی کوئی واسطہ ہے نہیں، یہ بس ڈیل نہیں کر رہے. آپ جنگ کو اور ان کی ترقی کو جوڑ نہیں سکتے. ہر ممالک کے اپنے اپنے
मकासद हैं, मसाइल हैं, वो सब अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। तो ये खेल में, टूरिज्म में, इसमें उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं। लड़कियां नाच रही हैं जो कभी नहीं नाची थी, ये शो वो शो, हाफ पीस 2 पीस शो, ये सब हो रहा है। ये इस तरक्की की राह पर जाना कहते हैं इनके नज़रिए में। तो फिलहाल ये सऊदी अरब की इकनॉमी को शिफ्ट करना चाह रहे हैं, तेल से अलग करना चाह रहे हैं, और जहाँ कहीं भी स्पोर्ट्स पहुँचते हैं वहाँ तरक्की आती है। अब होगा क्या, ऐसा माना जाता है, अब होगा क्या, यहाँ होटल्स और ज़्यादा बनेंगे, स्टेडियम्स बनेंगे, अगले 10 साल तक सऊदी अरब में बूम बूम करके लोगों के लिए नौकरियां निकलने वाली हैं, जितनी निकलती थी उससे ज़्यादा। तो 2034 की वर्ल्ड कप फीफा की मेज़बानी मिलना आसान काम नहीं होता, मिल गई है सऊदी अरब को। अब देखते हैं इतना तो भरम हो ही गया है दुनिया में, थोड़ा सा भरम दिखा दीजिए ना। फ़लस्तीन के लोग या अरब या अरब 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 कह के बात करते हैं, आपका कोई तो फरीज़ा होगा ना। बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए, खुश रहिए।